الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس کی تکمیل، انتہا اور اختتام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے جو انبیاء کی تعداد اور گنتی مقرر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وہ تعداد پوری ہو چکی۔ اس گنتی کے مکمل ہونے کو شریعت کی زبان میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آپ کے بعد کسی نبی کا پیدا نہ ہونا، کسی نبی کا نہ ہونا، اس پر دلائل نقلیہ، دلائل عقلیہ، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اس پر سب سے پہلی دلیل آپ کا اسم مبارک ہے، محمد اور احمد۔ ان دو ناموں میں حا میم دال مادہ حمد موجود ہے۔ شریعت مطہرہ کا مزاج دیکھا جائے تو حمد ہمیشہ کسی بھی کام کے آخر میں ہوتی ہے، کسی بھی کام کے آخر میں اختتام پر حمد ہوتی ہے۔ آپ سے پہلے کسی نبی کے مبارک نام میں حا میم دال مادہ حمد جمع نہ ہونا، آپ کے اسم مبارک محمد اور احمد میں مادہ حمد ہونا، یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اس پر دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف رسالت ہے، یعنی آپ جب تک محمد بن عبداللہ تھے تو آپ کا نام محمد دلیل تھا کہ آپ آخری ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے متعارف ہوئے تو یہ وصف رسالت یہ بھی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کیسے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہر نبی کو اللہ باکمال بناتے ہیں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ خوبیوں سے مزین فرماتے ہیں، لیکن ہر نبی میں کسی نہ کسی ایک وصف کا غلبہ ہوتا ہے جو اس نبی کی شہرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے حضرت آدم کا صفی اللہ ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ ہونا، حضرت ادریس علیہ السلام کا نبی اللہ ہونا، حضرت یوسف علیہ السلام کا صدیق اللہ ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ ہونا۔ یہ اوصاف تھے جو انبیاء کرام علیہم السلام میں نمایاں تھے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کا جب کلمہ ہم دیکھتے ہیں، کسی نبی کے کلمہ کا دوسرا جز یہ رسول اللہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، کسی بھی نبی کے کلمہ کا دوسرا جز، پہلا جز لا الہ الا اللہ، یہ تو ہر نبی کا تھا، دوسرا جز نبی بدلنے سے بدل جاتا ہے، پیغمبر بدلتا ہے تو دوسرا جز بدل جاتا ہے۔ کسی بھی نبی کے کلمہ کا دوسرا جز رسول اللہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کا دوسرا جز رسول اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے کلمہ کا دوسرا جز رسول اللہ کیوں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ کا دوسرا جز رسول اللہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے ذمے دو کام ہیں۔ نمبر ایک، علم اور عمل خالق سے لینا، نمبر دو، علم اور عمل مخلوق کو دینا۔ یہ رسول کے ذمے دو بنیادی کام ہیں۔
اللہ سے لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے۔ اب سوال ہے کہ جب رسول کے ذمے یہ دو کام ہیں، یہ کام تو ہر نبی نے کیے ہیں، ہر نبی نے اللہ سے لیا بھی ہے اور ہر نبی نے امت کو دیا بھی ہے۔ جب ہر نبی نے رسالت والی ذمہ داری ادا کی ہے تو ان کے کلمہ میں رسول اللہ کیوں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ میں رسول اللہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی اور جواب سمجھ لیں۔ ہر نبی نے اللہ سے لیا ہے اور ہر نبی نے مخلوق کو دیا بھی ہے، لیکن جب لیا ہے تو لینے کی ایک حد تھی، جب آگے دیا ہے تو دینے کی بھی ایک حد تھی۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہر نبی نے اللہ سے لیا لیکن ایسی جگہ پر جا کر لیا کہ اس کے بعد جگہ باقی تھی۔ ہر نبی نے دیا بھی ہے لیکن ایسے مقام تک جا کر دیا کہ اس کے بعد مقام باقی تھے۔ لینے کے مکان بچے ہیں اور دینے کے مقام بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے لینے پہ آئے ہیں، آپ نے لیا اور لینے کے مکان آپ پر ختم ہو گئے۔ جب آپ نے دیا تو دینے کے مقام بھی آپ پر ختم ہو گئے۔ کیا معنی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے لیا ہے، ان کے لینے کی آخری جگہ ہے جنت۔ قرآن کریم سنت مبارکہ کو دیکھا جائے تو جنت ایک ایسا مکان ہے کہ اس کے اوپر بھی مکان باقی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیا ہے تو ان کا آخری مقام ہے کوہ طور۔ قرآن و سنت بتاتا ہے کہ مکانات کوہ طور کے بعد بھی باقی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیا ہے تو آخری مکان ہے دوسرا آسمان۔ قرآن و سنت بتاتے ہیں کہ ان کے بعد بھی مکانات باقی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اللہ سے لیا تو مکان آپ پر ختم ہو گئے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کائنات میں سب سے پہلا مکان جس سے پہلے کوئی مکان نہیں، اسے کہتے ہیں کعبۃ اللہ۔ اور جب قرآن کریم سنت مطہرہ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 7 زمینیں، ان کے اوپر 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر سمندر اور سمندر کے اوپر عرش ہے۔ عرش ایک ایسا مکان ہے جس کے بعد مکان نہیں ہے۔ اب کعبہ یہ مکان اول ہے، یہاں سے مکانات کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ عرش یہ مکان آخر ہے، اس پر مکانات کی انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد کائنات میں مکان کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اللہ سے لیا، آپ مکان اول سے چلے ہیں تو مکان آخر تک پہنچے ہیں۔ چونکہ سب سے آخری مکان اور جگہ عرش ہے، اس کے بعد جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب لینے پہ آئے ہیں تو آپ آخری مکان تک پہنچے ہیں، اس کے بعد کائنات میں جگہ نہیں۔ لینے کے مکان آپ پر ختم ہو گئے۔ جب دینے کی باری یہی ہے، ہر نبی نے اللہ سے لے کر اپنی امت کو دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے لے کر امت کو بھی دیا اور اللہ سے لے کر آپ نے انبیاء کو بھی دیا علیہم السلام۔ آپ کے علم اور آپ کے عمل سے فقط امت نے فائدہ نہیں اٹھایا، آپ کے علم اور آپ کے عمل سے انبیاء نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ جس طرح عرش کائنات میں آخری مکان ہے، اسی طرح نبوت کائنات میں آخری مقام ہے۔ عرش کے بعد کائنات میں مکان نہیں اور نبوت کے بعد کائنات میں مقام نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب اللہ سے لیا آخری مکان تک پہنچے، پیغمبر نے جب آگے مخلوق کو دیا تو آپ آخری مقام تک پہنچے ہیں۔ عرش کے بعد مکان نہیں، نبوت کے بعد مقام نہیں، تو چونکہ لینے کے مکانات اللہ کے نبی پر ختم، دینے کے مقامات بھی اللہ کے نبی پر ختم، اس لیے اللہ کریم نے آپ کے کلمہ کا دوسرا جز رکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب بات سمجھیں گے یہ وصف رسالت پیغمبر کا ختم نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ میں نے کہا نبی کے ذمے 2 کام ہیں، نمبر 1 اللہ سے لینا، نمبر 2 مخلوق کو دینا۔ ان 2 کاموں کے لیے نبی آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب لیا تو لینے کی جگہ ختم، پیغمبر نے جب دیا تو دینے کی جگہ بھی ختم۔ اب نبی آئے گا تو کیا کرے گا؟ اب جو آئے گا تو کہاں لینے کے لیے جائے گا اور کس کو دے گا؟
جتنے مکانات تھے وہ بھی آپ پر ختم، جتنے مقامات تھے وہ بھی آپ پر ختم، اور رسول کے ذمہ کام یہ ہوتے ہیں، اللہ سے لیتا ہے، امت کو دیتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے لینے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی، ہمارے پیغمبر نے دینے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی، اس لیے فرمایا اب کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ کا وصف رسالت اگر دیکھا جائے، آپ کا رسول اللہ ہونا اور یہ کلمہ کا جز ہونا، یہ دلیل ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو چکا ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد کسی قسم کے نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کی ختم نبوت پر تیسری دلیل سمجھیں۔ پہلی دلیل آپ کا نام مبارک، دوسری دلیل آپ کا وصف رسالت، تیسری دلیل سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کریم نے مجھے محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنا دیا، اس پر جب اہل مکہ نے آپ سے دلائل مانگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر دلائل پیش فرمائے جنہیں معجزات کہا جاتا ہے۔ نبی کی نبوت کی دلیل کو معجزہ کہتے ہیں، جو اس کے پیغمبر، اس کے رسول، نمائندہ خدا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی ہونے پر جو دلائل پیش فرمائے ان کا خلاصہ دو دلیلیں ہیں، نمبر ایک علمی، نمبر دو عملی۔ کسی بھی نبی کے نبی ہونے پر جو دلیل ہوتی ہے وہ علمی بھی ہو سکتی ہے، عملی بھی ہو سکتی ہے۔ عملی نبی کی نبوت کی اس دلیل کو کہا جاتا ہے جو نبی کی دنیاوی حیات کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ جو ہی نبی دنیا سے چلا جاتا ہے اس عملی دلیل کے بارے میں بتایا تو جا سکتا ہے، اس عملی دلیل کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ اور علمی نبی کی نبوت کی اس دلیل کو کہتے ہیں جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوں، وہ دلیل تب بھی دکھائی جا سکے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائیں وہ دلیل اگر کوئی دیکھنا چاہے بعد میں بھی دیکھ سکے، اسے علمی دلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو معجزات عطا فرمائے وہ علمی اور عملی دو ہے۔ آپ کے علمی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، اور آپ کے عملی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے آپ کا سفر معراج۔ سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن کریم ہے، اور سب سے بڑا عملی معجزہ آپ کا معراج ہے۔ اگر آپ کا علمی معجزہ قرآن کریم دیکھو گے اس سے بھی ختم نبوت سمجھ آئے گی، اگر آپ کا عملی معجزہ معراج دیکھو گے اس سے بھی ختم نبوت سمجھ آئے گی۔ وہ کیسے سمجھیں گے بات کو؟ اللہ کے نبی کا علمی معجزہ ہے قرآن کریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کریم نے 3 نبیوں کو آسمانی کتاب دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا۔ یہ جو باقی 3 انبیاء تھے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان پر اترنے والی آسمانی کتاب اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں رہی، اس میں تحریف کی گئی، رد و بدل کی گئی، ان میں تغییر کی گئی ہے، کئی قسم کے اس کے اندر رد و بدل اہل کتاب نے کی ہے۔ لیکن قرآن کریم اللہ کی ایک ایسی آسمانی کتاب ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی قرآن کریم کی آیات نہیں، قرآن کریم کے الفاظ نہیں، قرآن کریم کے حروف نہیں، اس قرآن کریم کی کوئی بندہ زیر زبر پیش کو بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ قرآن کریم اپنی اصلی صورت میں محفوظ ہے، تورات، زبور، انجیل اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ اب اگر اس موقع پر میں آپ سے سوال کروں بتائیں تورات، زبور، انجیل کس کی کتابیں تھیں؟ آپ جواب دیں گے اللہ کی۔ میں آپ سے پوچھوں ان کتابوں کو اتارا کس نے تھا؟ آپ جواب دیں گے اللہ نے۔ میں آپ سے پوچھوں ان کتابوں کو لانے والے کون؟ آپ کا جواب ہوگا جبریل امین۔ میں سوال کروں جنہیں یہ 3 کتابیں دی گئی وہ کون تھے؟ آپ جواب دیں گے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر۔ یہی 4 سوال میں آپ سے پھر کروں، قرآن کریم کس کی کتاب؟ آپ کہیں گے اللہ کی۔ اتاری کس نے ہے؟ آپ کہیں گے اللہ نے۔ لے کر کون آیا؟ آپ کہیں گے جبریل۔ جنہیں قرآن دیا گیا وہ کون؟ آپ کہیں گے اللہ کے نبی۔ اب سوال یہ ہے
کتابیں وہ بھی اللہ کی، یہ بھی اللہ کی، اتارا انہیں بھی اللہ نے، نازل انہیں بھی خدا نے کیا، لانے والے انہیں بھی جبریل، اسے بھی جبریل، جنہیں وہ کتابیں دی گئی وہ بھی نبی، جنہیں یہ قرآن دیا گیا وہ بھی پیغمبر۔ اب سوال یہ ہے جب اللہ بھی ایک ہے، جبریل بھی ایک ہے، وصف نبوت میں بھی سب شریک ہیں، پھر وہ کتابیں محفوظ کیوں نہیں، یہ کتاب محفوظ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جنہیں تورات، زبور، انجیل ملی ہے وہ فقط نبی تھے، جنہیں قرآن کریم ملا ہے وہ آخری نبی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا، اگر پیغمبر کے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی، تورات، زبور، انجیل کی طرح قرآن کریم بھی محفوظ نہ رہتا، قرآن کریم کے اندر بھی تعریف کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات، زبور، انجیل پر ان انبیاء کے جانے کے بعد عمل کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن کریم پر پیغمبر کے جانے کے بعد بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس چیز کی ضرورت ہو، جس کرنسی نے چلنا ہو، اسی کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جو چلنے والی نہ ہو اسے یادگار کے طور پہ تو رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے انتظام نہیں کیے جاتے۔ چونکہ تورات، زبور، انجیل کے احکام نے نہیں چلنا تھا، حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی، قرآن کریم کے احکام نے چلنا تھا تو اس کی حفاظت کی ضرورت تھی۔ پہلی آسمانی کتابوں کا محفوظ نہ رہنا حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کے علمی معجزہ قرآن کریم کا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی محفوظ رہنا، یہ آپ کی نبوت کی نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو آپ کا علمی معجزہ یعنی قرآن کریم یہ دلیل ہے کہ حضور صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہے۔ آپ کے عملی معجزات میں سب سے بڑا عملی معجزہ ہے معراج۔ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ بھی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، پیغمبر کے معراج کی ابتدا حتیم کعبہ سے ہے اور پیغمبر کے معراج کی انتہا عرش معلیٰ پر ہے۔ اللہ کے نبی عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں۔ آپ سے پہلے کائنات کا کوئی بھی نبی معراج کے لیے عرش پر نہیں پہنچا۔ ہر نبی کو اللہ نے معراج کرائی ہے۔ معراج کا معنی نبی کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب نبی پوری مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معراج کرائی، لیکن کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے معراج کے لیے عرش پر نہیں بلایا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو عرش پر بلایا۔ حضور علیہ السلام کا عرش پر جانا یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ حضرت کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے عرش ایک ایسا مکان ہے جس پر مکانات کی انتہا ہے۔ عرش ایک ایسی جگہ ہے جس کے بعد جگہ کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلا کر سمجھایا جیسے عرش پر مکانات کی انتہا۔ صاحب معراج پیغمبر کے یہاں پر آنے پر یہ اشارہ ہے کہ نبوت کی آپ پر انتہا ہے۔ جیسے عرش کے بعد کائنات میں مکان اور جگہ نہیں، حضور کے بعد کائنات میں نبی اور رسول نہیں ہے۔ چونکہ عرش یہ سب سے آخری مکان ہے اور پیغمبر کا وہاں تک جانا یہ دلیل ہے کہ حضور بھی سب سے آخری نبی ہیں۔ تو اگر آپ کا نام مبارک دیکھیں گے حمد کا مادہ، یہ ختم نبوت کی دلیل۔ اگر آپ کا وصف رسالت دیکھیں گے یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل۔ اور اگر آپ کے معجزات میں علمی معجزہ قرآن کریم، پھر قرآن کریم کا محفوظ ہونا، عملی معجزات میں سفر معراج، پھر آپ کا عرش معلیٰ تک جانا، یہ دلیلیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقط نبی نہیں بلکہ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اس پر چوتھی دلیل، اور یہ دلیل قرآن کریم سے میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر یہ ساری عقلی باتیں کی جا رہی ہیں، قرآن تو کچھ نہیں کہتا۔ قرآن کریم سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ جو نص سے دلالت کے چار طریقے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں طریقے نبی کی ختم نبوت کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ عبارت النص سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिर रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ने सराहतन फरमा दिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ़ नबी नहीं बल्कि ख़ातमुन नबिय्यीन है। इसी तरह इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इख्तिज़ाउन्नस, उसके भी चंद एक दलाइल सुन लें। चौथी दलील मैं अर्ज़ कर रहा था, कुरान करीम की वो आयात जिनमें अल्लाह करीम ने अहले ईमान की ये सिफ़त बयान फरमाई है कि अहले ईमान वो हैं जो उस वही को भी मानते हैं मा उनज़िला इलैका, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, और अहले ईमान वो हैं जो उस वही को भी मानते हैं मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, जो अल्लाह के नबी से पहले बाकी अम्बिया पर उतारी गई। यह अल्लाह ताला ने दुनिया को हुक्म दिया है कि उस वही को भी मानो जो मैंने अपने नबी पर उतारी, और उस वही को भी मानो जो मैंने आपसे पहले अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर उतारी। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने वही के लिए ये दो सूरतें ज़िक्र की हैं, मा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ये अहले ईमान वो हैं जो उस वही को मानते हैं जो पैगम्बर पर उतारी गई, और उस वही को भी मानते हैं जो आपसे पहले अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर उतारी गई। कुरान करीम में एक जगह पर भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अहले ईमान वो हैं मा उनज़िला इलैक, जो उस वही को मानते हैं जो आप पर उतारी गई, व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, उस वही को भी मानते हैं जो आपसे पहले उतारी गई, व मा उनज़िला मिन बादिक, और उस वही को भी मानते हैं जो आपके बाद उतारी जाएगी। अल्लाह करीम ने पैगम्बर पर उतरने वाली वही का तज़किरा फरमाया, आपसे पहले अम्बिया पर उतरने वाली वही का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ने एक जगह पर भी मिन बादिक नहीं फरमाया। इसका माना ये है मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ये दलील है कि आपसे पहले नबी थे। मा उनज़िला इलैक, ये दलील है कि आप भी नबी हैं। मा उनज़िला मिन बादिक न फरमाना, ये दलील है कि आपके बाद किसी किस्म की कोई नबुव्वत नहीं। अगर आपके बाद नबुव्वत ने आना होता, वही ने आना होता, अल्लाह एक जगह पर तो मिन बादिक फरमाते, बल्कि अगर आप शरीयत के मिजाज में गौर करें, मा उनज़िला मिन क़ब्लिक इसकी भी ज़रूरत होती है, लेकिन मा उनज़िला मिन बादिक इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। क्यों? इसलिए कि मा उनज़िला मिन क़ब्लिक इस पर ईमान इजमालन काफ़ी है, लेकिन मा उनज़िला मिन बादिक इस पर ईमान इजमालन काफ़ी नहीं, ईमान तफसीली ज़रूरी होता है। पहले अम्बिया के बारे में इतनी बात काफ़ी है, अल्लाह ने उन्हें जो कुछ दिया वो सारा का सारा बरहक है। अल्लाह करीम ने उन्हें जो कुछ अता फरमाया वो सारा का सारा ठीक है। अल्लाह करीम ने उन्हें जो नबुव्वत दी वो भी बरहक है, उनके बारे में इतना ईमान काफ़ी है। लेकिन जो बाद में आएगा वहाँ पर ईमान इजमाली नहीं, वहाँ पर ईमान तफसीली चलेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी वजह से हज़रत ईसा के बारे में बातें बताई हैं, कुरान करीम ने बताई हैं। क्यों? इसलिए कि ईसा ने हुजूर के बाद आसमान से उतरना था। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में और रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक फरामीन में उनके बारे में तो बात फरमाई है। तो जिसकी ज़रूरत कम थी अल्लाह करीम ने उसे तो ज़िक्र फरमाया, जिसकी ज़रूरत तफसीलन और ज़्यादा थी उसका ज़िक्र नहीं फरमाया। इसका माना यह है कि पैगम्बर से पहले तो नबी थे, लेकिन पैगम्बर के बाद कोई नबी नहीं होना। अल्लाह के नबी पर नबूवत ख़त्म है। फिर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देखें, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगम्बर ऐसा है बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, जो ईमान वालों से बहुत प्यार करता है। मेरा नबी ईमान वालों से बहुत मोहब्बत करता है। इसी मोहब्बत का नतीजा था अल्लाह के नबी ने अपने बाद उम्मत को खुलफ़ाए राशिदीन के हवाले किया कि फ़ितने होंगे, कैसे बचना है। फरमाया फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफ़न कसीरा, मेरे जाने के बाद उम्मत में इख्तिलाफ़ात होंगे। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, जब फ़ितने हैं तो खुलफ़ाए राशिदीन के दरवाज़े पे जाना। अल्लाह के नबी ने सहाबा की बात की है, अल्लाह के नबी ने तुशाविरूनुल फ़ुक़हा कहकर फ़ुक़हा की बात फरमाई है। अल्लाह के नबी ने इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया कहकर उलमा की बात फरमाई है। अल्लाह के नबी ने हज़रत ईसा हज़रत इमाम मोहम्मद महदी का तारुफ़ कराया, अलामतें बयान फरमाई हैं। अल्लाह के नबी ने दज्जाल के बारे में बताया, लेकिन किसी एक जगह पर भी अल्लाह ने नहीं फरमाया मेरे बाद नया नबी आएगा तुम उस पर भी ईमान लाना। अगर पैगम्बर की इतनी बात होती तो काफ़ी था। हमारे नबी ने सिर्फ ये नहीं
کہ یہ نہیں کہا کہ نبی نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آئے گا ثلاثون دجالون کذابون، وہ دجال اور کذاب تو ہوگا لیکن اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ اب اللہ کریم کا من قبلک ما انزل الیک فرمانا، من بعدک نہ فرمانا، یہ بھی دلیل ہے کہ حضور آخری پیغمبر کریم علیہ السلام کا قیامت کی علامات تک کو بیان کرنا لیکن کسی نئے نبی کا تعارف نہ کرانا، یہ بھی دلیل ہے کہ حضور آخری۔ پھر اس پر بھی مزید اللہ کے نبی کا مدعی نبوت کو دجال اور کذاب فرمانا، یہ بھی دلیل ہے کہ حضور آخری ہے۔ تو قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ کریم نے دو قسم کی وحی پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا، نمبر ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، نمبر دو وہ وحی جو آپ پر اتاری گئی۔ یہ باقی انبیاء کی نبوت، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور یہ واضح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ سے پہلے تو نبی تھے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس پر پانچویں دلیل اور قرآن کریم کی دوسری دلیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں دین کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، دو لفظ استعمال فرمائے، نمبر ایک لفظ اکمال اور نمبر دو لفظ اتمام۔ اکمال اور اتمام لفظی اعتبار سے دونوں کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کر دینا، کسی چیز کو نقطہ عروج تک پہنچا دینا، کسی چیز کو مکمل کر دینا، اسے اکمال اور اتمام کہتے ہیں۔ لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرعی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا؟ فرماتے ہیں جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ مقصد حاصل ہو جائے اسے اکمال کہتے ہیں، اور ایسا حاصل ہو کہ اس کے بعد مزید کی ضرورت نہ رہے اسے اتمام کہتے ہیں۔ اکمال کا معنی جو چیز جس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد مل جائے، یہ اکمال، اور اتمام کا معنی ایسا ملے کہ اس کے بعد مزید کی ضرورت نہ رہے۔ یاد رکھنا ہر نبی جو اللہ کے نبی سے پہلے دنیا میں آئے ان کے دین کا اکمال تھا، دین کا اتمام نہیں تھا۔ ہر نبی کی شریعت اکمال کے درجے پر فیض تھی، اتمام نہیں تھا۔ کیا معنی؟ جو نبی جس مقصد کے لیے آیا اس پیغمبر کو جو شریعت دی گئی وہ مقصد پورا ہوا، مقصد پورا حاصل ہوا، لیکن ایسا حاصل نہیں ہوا کہ اس کے نسخ کی گنجائش نہ ہو، ایسا حاصل نہیں ہوا کہ اس کے بعد مزید نبوت کی ضرورت نہ ہو۔ جب باری اللہ کے نبی کی آئی اللہ نے صرف اکمل تو نہیں ساتھ ساتھ اتمم تو بھی فرما دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اے محبوب باقی انبیاء کی شریعتوں کا اکمال تھا، آپ کی شریعت کا اکمال بھی ہے، آپ کی شریعت کا اتمام بھی ہے، یعنی وہاں پر نسخ تھا، آپ کی شریعت میں کوئی نسخ نہیں ہے۔ وہ نبی جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد تو حاصل ہوا لیکن مزید کی گنجائش تھی۔ جب آپ تشریف لے آئے آپ کے آنے سے جو مقصد تھا وہ بھی حاصل ہوا، اور ایسا حاصل ہوا کہ اب مزید وحی کی ضرورت نہیں، نئی شریعت کی ضرورت نہیں، اس شریعت کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر پیغمبر کے بعد کسی نئے نبی کو مان لیا جائے تو یہ جو اتمام والی نعمت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضور کی شریعت کا بھی اکمال تو تھا لیکن اتمام نہیں تھا۔ مسیلمہ آیا اس کی ضرورت تھی، مرزا قادیانی آیا اس کی ضرورت تھی، اللہ کریم نے فقط اکمل تو نہیں اتمم تو فرما کر بتا دیا کہ میرے پیغمبر جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد حاصل ہوا، آپ کی نبوت ثابت، اور ایسا حاصل ہوا کہ اس کے بعد مزید کی گنجائش نہیں ہے، آپ کی ختم نبوت ثابت ہے۔ لفظ اکملت آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے اور لفظ اتممت آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی آپ کی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، اس پر مجموعی طور پر چھٹی اور قرآن کریم کی تیسری دلیل سماعت فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ کریم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کی نبوت کا دائرہ زمان، مکان اور افراد کے اعتبار سے محدود تھا۔ ادھر توجہ رکھیں، ہر نبی کی نبوت کا دائرہ مکان، زمان، افراد کے اعتبار سے محدود تھا۔ مکان کا معنی وہ ایک علاقے کے نبی، زمان کا معنی اپنی وفات تک نبی، اور افراد کا معنی اپنی قوم کے نبی۔ ہر نبی کی نبوت کا دائرہ ان تین اعتبار سے کیا تھا؟ محدود تھا۔
ایک بستی کا نبی یہ مکان ہے، ایک ملک کا نبی یہ مکان ہے، اور اپنی قوم کا نبی یہ افراد ہیں۔ اور کب تک نبی ہے؟ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، اس نبی کی شریعت اس وقت تک ہے جب تک نبی یہ دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ جو ہی اللہ کا نبی دنیا سے جاتا، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے، اللہ تیسرا بھیج دیتے، اللہ چوتھا نبی بھیج دیتے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اگر بات کی جائے مکان کی، نبی کی نبوت کا دائرہ مکان کے اعتبار سے محدود نہیں۔ اگر بات کی جائے زمان کی، اللہ کے نبی کی نبوت کا دائرہ زمان کے اعتبار سے بھی محدود نہیں۔ اگر بات کی جائے افراد کی نبوت کی، اللہ کے نبی کی نبوت کا دائرہ افراد کے اعتبار سے بھی محدود نہیں۔ ہمارے پیغمبر تمام مکانات کے نبی، ہمارے پیغمبر تمام زمانوں کے نبی، اور ہمارے پیغمبر تمام افراد کے نبی۔ اللہ کے نبی کی نبوت کا دائرہ مکان کے اعتبار سے کتنا وسیع ہے، ہمارے پیغمبر کہاں کہاں کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کا دائرہ کہاں تک پھیلا، اس پر میں دلیل دینے لگا ہوں۔ اس دلیل کو سمجھنا، قرآن کریم کا 9واں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32، اہل مکہ نے بد دعا کی تھی، دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر تیرا نبی ٹھیک ہے، سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہمیں تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں جواب دیا، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے محبوب اگر میں عمل کو دیکھوں یہ واقعتاً پتھروں کے مستحق ہیں۔ اب سوال یہ ہے، آیت نمبر 32 کہتی ہے وہ عذاب مانگ رہے ہیں، آیت نمبر 34 کہتی ہے یہ عذاب کے مستحق بھی ہیں۔ جب مانگ بھی رہے ہیں، مستحق بھی ہیں، اب عذاب آتا کیوں نہیں؟ اللہ نے آیت نمبر 33 میں جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے محبوب یہ جو عذاب سے بچے ہیں یہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بچے، یہ آپ کی وجہ سے بچے ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے میں انہیں تباہ کر دیتا، اگر آپ نہ ہوتے میں ان پر پتھر برساتا۔ کیا معنی؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا ضابطہ اور عادت یہ ہے، خدا کا اصول یہ ہے، جو نبی جس مکان کا نبی ہو، جو نبی جس جگہ کا نبی ہو، جب تک نبی نبوت کے مکان والی جگہ پہ ہوگا اللہ کسی بھی نبی کی قوم کو تباہ نہیں کرتے۔ جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہوگا، جہاں سے لے کر جہاں تک نبی کی نبوت کی حد ہے، جب تک نبی نبوت کی حد میں ہوگا، نبوت کے ایریا میں ہوگا، اللہ کبھی بھی نبی کی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ نبی کی نبوت یہاں سے شروع اس دروازے پر ختم، ادھر سے شروع اس دروازے پر ختم، یہ نبی کی نبوت کا ایریا ہے۔ اللہ کے نبی یہاں پر، قوم نے بات نہیں مانی، اللہ قوم کو تباہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نبوت کے ایریا میں ہے۔ اللہ کے نبی وہاں چلے جائیں گے، ان لوگوں پر اب بھی عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ بھی نبی کی نبوت کا ایریا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نبوت کے ایریا سے باہر نکالیں گے، آپ دروازے سے باہر چلے جائیں، یا اللہ جانے کا حکم دیں گے۔ جب نبی چلا جائے گا یا جانے کی تیاری کرے گا اللہ تعالیٰ قوم کو تباہ کر دیں گے۔ یہی ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، یہی ہوا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، یہی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ۔ معنی یہ کہ جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو، یعنی ایسی جگہ پر ہو جو جگہ نبی کی نبوت کی حد میں ہو، اللہ قوم کو تباہ نہیں کرتے، اجتماعی عذاب نہیں دیتے۔ اب مشرکین مکہ کہتے ہیں اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے تو عذاب دے دے۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ موجود ہیں میں عذاب دوں یہ تو میرے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی طیف میں چلے گئے۔ اب مکہ والے کہہ سکتے تھے کہ اب تو محمد مکہ میں نہیں، اب تو اللہ کے نبی طیف میں ہے۔ اگر عذاب نہ آنے کی وجہ نبی تھے، نبی تو طیف میں ہے، اب تو عذاب آ جائے۔ فرمایا وانت فیہم، آپ کی نبوت کا دائرہ صرف مکہ تک محدود نہیں، آپ طیف کی بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، مکہ والوں پہ اب بھی عذاب نہیں آیا۔ پتہ چلا پیغمبر کی نبوت کا دائرہ مکہ تک محدود نہیں تھا، طیف تک محدود نہیں، آپ مدینہ کے بھی نبی۔ بدر، احد، خندق، حنین، احزاب، تبوک تک گئے، اب بھی عذاب نہیں آیا۔ پتہ چلا نبی ابھی تک نبوت کے دائرے میں ہیں، ابھی تک نبوت کی حد میں ہیں، ابھی تک نبوت کے ایریا میں ہیں۔ اللہ کے نبی بیت المقدس پہنچے، عذاب اب بھی نہیں آیا۔ پتہ چلا ہمارے نبی وہاں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی 7 آسمان کراس کر کے عرش معلیٰ تک پہنچے۔ اب حضور فرش پر نہیں،
اللہ کے نبی عرش پر جا چکے، زمین والوں پہ، فرش والوں پہ اب بھی عذاب نہیں آیا۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محمد وہ اور نبی تھے جن کی نبوت کا دائرہ زمین تھا، آپ فرش پر تھے تو فرش کے نبی، آپ عرش پر پہنچے تو عرش کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، صحابہ کرام نے آپ کو غسل دیا، صلاۃ و سلام کی صورت میں جنازہ ادا فرمایا، اللہ کے نبی کو سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا۔ اب پیغمبر زمین پر نہیں، زیر زمین، اللہ کے نبی دنیا میں نہیں، پیغمبر برزخ میں چلے گئے۔ اب امت پہ عذاب آنا چاہیے تھا، مفتی صاحب فرماتے ہیں نا وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہمارے نبی فقط دنیا کے نبی نہیں، ہمارے نبی برزخ کے بھی نبی ہیں۔ اور ضابطہ یہ ہے جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہو اللہ قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ قیامت کی صبح تک ہمارے نبی نے نبوت کے ایریا سے باہر نہیں جانا، اور قیامت کی صبح تک اللہ نے نبی کی امت کو اجتماعی عذاب بھی نہیں دینا۔ ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ فقط مکہ نہیں، فقط مدینہ نہیں، فقط اقصیٰ نہیں، فقط فرش اور عرش نہیں، فقط دنیا اور برزخ نہیں، ہمارے پیغمبر کائنات کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے آپ وہاں کے نبی ہوں گے۔ حضرت مفتی صاحب نے اگلی بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں اس سے ایک بات تو یہ سمجھی ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ وسیع ہے، آپ کسی خاص مکان کے نبی نہیں۔ ایک بات اور بھی سمجھی حضرت، وہ کیا؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں جس طرح یہ قانون ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہو جب تک نبوت کے ایریا میں ہو عذاب نہیں آتا، یہ بھی قانون ہے جو نبی جس جگہ کا نبی ہو وہ وہاں پہ نبی بھی ہوتا ہے، وہاں پہ زندہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ میں تھے، آپ کی نبوت بھی تھی، حیات بھی تھی۔ پیغمبر مدینہ میں پہنچے، آپ کی نبوت بھی تھی، حیات بھی تھی۔ ہمارے نبی اقصیٰ میں پہنچے، آپ کی نبوت بھی تھی، حیات بھی تھی۔ ہمارے پیغمبر عرش پر پہنچے، اللہ کے نبی کی نبوت بھی تھی، حیات بھی تھی۔ ہمارے پیغمبر دنیا میں تھے، اللہ کے نبی کی نبوت بھی تھی، حیات بھی تھی۔ ہمارے پیغمبر برزخ میں پہنچے، اگر آپ کی نبوت باقی ہے تو پھر آپ کی حیات بھی باقی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 نے بتایا ہمارے نبی نبی بھی ہیں، ہمارے نبی زندہ بھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضور کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اور یہ آیت کریمہ پیغمبر کی حیات اور زندگی کی بھی دلیل ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ مکان کے اعتبار سے کتنا وسیع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، مجھے عالمین کا رب کہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو عالمین کا نبی کہتے ہیں۔ جیسے عالمین کا کوئی ذرہ رب کی ربوبیت سے نہیں نکل سکتا، عالمین کا کوئی ذرہ آپ کی نبوت سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ عالمین کے ذرے ذرے کے رب ہیں، اور حضور عالمین کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ اسی نبوت کے دائرے کی وسعت کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ ہمارے نبی مکان کے اعتبار سے کہاں کہاں کے نبی، اور اگر زمان کی بات کریں اللہ کے نبی کا فرمان امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں مرسل روایت کی صورت میں نقل کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے انا رسول من ادرکت حیا ومن یولد بعدی، جس بندے نے میرا زمانہ پایا جسے میں نے پایا میں اس کا بھی نبی ہوں، اور میرے بعد جس زمانے میں بھی جو بندہ پیدا ہوتا رہے گا میں اس کا بھی نبی ہوں۔ اور اگر بات کریں افراد کی، آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، آپ سے پہلے جو بھی نبی آیا اس نبی کی دعوت کیا ہے؟ قال یا قوم لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم، ہر نبی کی دعوت یہ تھی اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ جب باری اللہ کے نبی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرماتے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب ہم نے آپ کو کسی خاص قوم کا نبی نہیں بنایا، ہم نے آپ کو انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ختم نبوت یہ فقط اہل ایمان کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ جو الناس میں شامل ہوگا وہ اس کا نبی حضور ہوگا، جو انسانیت سے نکل جائے گا جانوروں سے بھی بدتر ہوگا، اس لیے کہ حضور تو جانوروں کے بھی نبی ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کے نبی فرماتے مجھے تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا گیا، میری بعثت کسی خاص قوم کے لیے نہیں، میری بعثت کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، میری بعثت کسی خاص افراد کے لیے نہیں ہے، اللہ نے آپ کو انسانیت کا نبی بنایا۔ اس لیے اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا قل اعوذ برب الناس
میں انسانیت کا رب، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور آپ انسانیت کے نبی، انسانیت کا کوئی فرد جیسے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں نکل سکتا، انسانیت کا کوئی فرد پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کے دائرے سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کے بعد بھی نیا نبی آ گیا، اس کا معنی یہ ہوگا مکان کے اعتبار سے نبی کی نبوت محدود ہو گئی، زمانے کے اعتبار سے نبی کی نبوت محدود ہو گئی، افراد کے اعتبار سے پیغمبر کی نبوت محدود ہو گئی۔ یہ جو پیغمبر کی خصوصیت ہے بعثت عامہ، پوری کائنات کے نبی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے آپ کو انسانیت کا نبی بنایا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور یہ اسی صورت میں باقی رہتی ہے جب آپ کی نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ مانا جائے۔ تو ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ نمبر ایک، آپ کے نام مبارک کی وجہ سے ہم آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کے وصف رسالت کی وجہ سے ہم آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کے معجزہ قرآن اور سفر معراج عرش معلیٰ کی وجہ سے ہم آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ما انزل الیک وما انزل من قبلک کی وجہ سے ہم آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ دین کے اکمال، دین کے اتمام کی وجہ سے ہم آپ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کی بعثت کے عام اور عموم کی وجہ سے۔ یہ 6 دلائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے نبی فقط نبی نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کے سر پر فقط نبوت کا تاج نہیں، ختم نبوت کا تاج سجایا۔ ہمارے نبی کے بعد نئی نبوت نہیں بلکہ قیامت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے دلائل سمجھنے کی، امت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔